أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے جنگ کی گئی، بأنہم ظلموا، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کی جو آپس میں کشمکش تھی، آویزش تھی، اس کا ذکر فرمایا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پہ عمرہ اور حج وغیرہ کی پابندی لگا دی کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو عرصہ تھا 13 سال کا، ان 13 سالوں میں اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو نہ حرم شریف میں نماز پڑھنے کی، نہ عمرہ کرنے کی، نہ حج کرنے کی۔ اس کے بعد 13 سال تک مسلسل جو ظلم و ستم کیے کفار نے اور جو مصائب و آلام ڈھائے مسلمانوں پہ، اس کے بعد جیسے ہی ہجرت کی مسلمانوں نے مدینہ منورہ، تو یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اب وہ تیاری کریں جہاد فی سبیل اللہ کی اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ مکی زندگی میں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ مکی زندگی میں مسلسل صبر سے کام لینے کی اور تحمل سے کام لینے کی تاکید فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد جو جہاد تھا اس کی اجازت دی اس آیت میں، اور اس کے بعد جلد ہی حکم دے دیا کہ اب تم کو کفار کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ پہلے تو اجازت دی اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اگرچہ تعداد میں اور طاقت میں یا اسلحے میں تعداد بہت کم ہے ان کی، ان سے کم تر ہے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر کے ان کو غالب کر دے۔ اب یہ جو عرصہ تھا 13 سال کا مکی زندگی کا، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل 13 سال تک ظلم ڈھائے کفار نے مسلمانوں پہ،
اور اس میں صحابہ کرام ہی شامل نہیں تھے، خاص طور پہ وہ صحابہ کرام جن کا جو باہر سے مکہ کے باہر سے آئے ہوئے تھے، جن کا کوئی خاندانی معاملہ نہیں تھا یہاں پہ، جس طرح حضرت بلال تھے یا پھر آل یاسر تھے، یمن سے آئے تھے، حضرت بلال حبشہ سے تھے، اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام جن کا تعلق قریش کے خاندانوں سے یا مکے سے نہیں تھا، ان پہ بھی ظلم ڈھائے۔ اور پھر جو خاندانی تھے لوگ مکہ کے رہنے والے قریشی تھے، ان میں سے بھی جو کوئی ایمان لاتا اس پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا۔ ان میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جو سردار تھے قبائل کے، ان خاندانوں سے تھے، قریش کے خاندانوں سے۔ لیکن جب یہ لوگ ایمان لائے تو ان پہ بھی ظلم کیا گیا، ان کو بھی تنگ کیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے وہ تو اس سے بالکل جڑا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو قتل کی سازش کی گئی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ ہم نے قتال بلا وجہ اجازت نہیں دی، بلکہ اس کی بہت بڑا سبب ہے کہ مسلسل مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس لیے ان کو قتال کی اجازت دی گئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بتایا کہ اس ظلم کا سبب کیا تھا، اور وہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ یہ ہے بہت بڑی بات، اگرچہ ہے تو مختصر سی بات، یہ لیکن یہ بنیادی سبب ہے اسلام اور کفر کے تصادم کا۔ اور یہ سبب جو ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جتنے انبیاء آئے، صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک سبب یہی تھا مسلمانوں کا اور کافروں کے کشمکش کا اور ان کے تصادم کا۔ بنیادی یہی تھا کہ جو مسلمان تھے وہ ایمان لائے اللہ پہ، ایک اللہ پہ، اور جو مشرک تھے، کفار تھے، انہوں نے انکار کیا، اور یہ سبب بنا لڑائیوں کا اور تصادم کا، کشمکش کا۔ اور پھر یہ معاملہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک نہیں ہے، بلکہ آج تک بھی یہ جتنی بھی لڑائیاں اور جنگیں جو کچھ بھی دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ توحید اور شرک کا تصادم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، اور اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، اور بڑی عزت تھی ان کی، اور بڑا وقار تھا اپنے کنبے میں، قبیلے میں، بستی میں۔ لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ بلایا ساری برادری کو اور مکہ کے لوگوں کو، اور انہیں یہ دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو اسی وقت بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ جو تھے، اور خاص طور پہ ابو لہب جو تھا، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، صرف اسی ایک بات پہ، لا الہ الا اللہ پہ۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی ہے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ چونکہ یہ ایک اللہ پر ایمان لائے، ایک اللہ کو اپنا رب بنا لیا، اس لیے ان پہ یہ ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبا سلسلہ ہے، پورے 13 سال میں محیط ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے یا توحید کی جو دعوت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ابو طالب جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے تھے، ان کے پاس بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئے کفار مکہ یہ مطالبہ لے کر کہ آپ اس کے پشت پناہ ہیں، لہذا آپ اس کو روکیے،
اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابو جہل بھی دوسرے تیسرے لوگ سارے سردار جو تھے اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اپنے چچا کو روکے اس بات سے کہ ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی گستاخی کرتا ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایک کلمہ کہنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ کلمہ تم قبول کر لو تو عرب و عجم سارے تمہاری سرداری ہو جائے گی۔ ابو جہل نے پہلے تو کہا کہ ہاں بتیجے بتاؤ، ایک کلمے تو کوئی بات نہیں ہے، تم 10 کلمے بتاؤ تو ہم مانیں گے، اگر عرب و عجم میں ہماری سرداری قائم ہو جائے تو تیار ہیں ہم اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی لا الہ الا اللہ والی، تو وہاں بھی رد عمل وہی تھا کہ اچھا یہ وہ بات ہے جو تم ایک کلمہ کہہ رہے ہو، یہ تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا میں سنی ہی نہیں، اور یہ تو ممکن بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے ایک نئی بات بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحد، کہ کیا تم نے ایک الہ بنا لیا؟ ان سارے جتنے الہ ہیں ہمارے، لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، اور یہ جتنے دوسرے الہ ہیں ان کو چھوڑ کے تم نے ایک الہ بنا لیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ صرف ایک اللہ چلا رہا ہے، اور یہ جو ہمارے معبود ہیں یا جو ہمارے الہ ہیں یہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ اور کافروں نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا ارادہ تو کچھ اور ہے، ارادہ اور سے مطلب یہ تھا کہ یہ اپنی سرداری چاہتا ہے تو ہماری طرح ہمارا بھتیجا ہے اور یتیم ہے، بے بس ہے، اس کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ اپنی سرداری چاہتا ہے، لہٰذا اس لیے یہ اپنی بات ہم سے منوانا چاہتا ہے۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے جو معبود ہیں لات اور عزا اور حبل وغیرہ، بس ان کی عبادت پہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، اس سے پہلے ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے قبیلے میں، آباء و اجداد میں یہ بات تو کبھی سنی نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ نیک بات گھڑ لایا ہے، اس لیے اس کی بات پہ اعتبار نہ کرو اور اپنے معبودوں کی عبادت پہ اور جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا اس پہ قائم رہو۔ اب یہ معاملہ جو تھا مسلسل کشمکش بڑھتی رہی، حتیٰ کہ جو مار کے ہوئے، حالانکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری دینے کے لیے تیار تھے، ابو جہل بھی اور عتبہ بھی اور شیبہ بھی، جتنے بھی لوگ تھے، عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا محمد اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، سرداری چاہتے ہو، رشتہ چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، جو چاہتے ہو تم لے لو، لیکن یہ جو کشمکش ہے یا یہ جو تم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، نیا دین بنا لیا ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو جو تم نے باتیں کی تھی یہ میرا جواب ہے ان کا، اب تم جانو تمہاری مرضی۔ اب یہ معاملہ جو تھا یہاں تک پہنچا کہ آخری بار ابو طالب کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو طالب کو اتنا دباؤ ڈالا اور مجبور کر لیا کہ خود ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیٹا میں مجبور ہو گیا ہوں ان کی باتوں سے، تو کچھ تم تھوڑا معاملہ جو ہے نرم رکھو تاکہ گنجائش رہے میرے لیے بھی کہ میں تمہارے آگے آڑ بنا رہوں، تمہارے یہ ڈھال بنا رہوں۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھا جائے، تو تب بھی میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا، یا میری جان اس میں چلی جائے یا میں ہلاک ہو جاؤں اس میں۔ تو یہ سارے معاملات تھے جس کے یہ ظلم و ستم تھا، جس کے جواب میں پھر 13 سال بعد بڑا صبر کیا مسلمانوں نے اور بڑا زبردست امتحان لیا اللہ نے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور یہ واضح کیا کہ تم جو انتقام لے رہے ہو یا جو تم ظلم کر رہے ہو یا جو تم نے آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کا سبب تو صرف اتنا ہی ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی تمہیں دعوت دی ہے، یقولوا ربنا اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو اپنا رب قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں بدر بھی ہوا۔ جنگ بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے لشکر کو بدر میں لانے کے بعد دعا کی تھی، اس دعا پہ ذرا غور کیجیے۔ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، واضح الفاظ ہیں یہ، کہ یا اللہ اگر یہ تیری جماعت، اب جس جماعت کو میں لے کے آیا ہوں کفار کے مقابلے میں، اگر یہ ہار گئی تو پھر تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل معاملہ ہی یہ تھا شرک اور توحید کا، کہ شرک جو ہے وہ غالب آنا چاہتا ہے اور اللہ کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان جو تھے ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ ایک اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اللہ کا نام غالب ہونا چاہیے، کشمکش اور لڑائی یہ تھی، اور یہی لڑائی آج بھی ہے۔ آج بھی جتنی لڑائی ہے نا، وہ بھی آج بھی یہی لڑائی ہے کہ صرف ایک اللہ نہیں بلکہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے ہم نے۔ اور پھر غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا نقصان ہوا اس میں تو پھر ابو سفیان جو تھے اس وقت وہ ظاہر کافروں کے سردار تھے، سپہ سالار تھے کفار کے، تو غزوہ احد کے بعد اس وقت ابو سفیان نے کھڑے ہو کے اونچی آواز سے یہ بات پکاری کہ تمہارے درمیان کیا محمد ہیں؟ ان کو تو خیال یہ تھا نا کہ اب معاملہ صاف ہو گیا ہے، جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے وہ سارے کے سارے قتل ہو چکے ہوں گے۔ تو اس نے اونچی آواز سے یہ پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا ابو قحافہ ہیں؟ مراد تھی حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا عمر ہے تمہارے درمیان؟ تو پھر بھی روک دیا۔ تو پھر اس نے اس کے بعد یہ الفاظ کہے، اعلیٰ حبل، کہ حبل بلند ہو، جس کا مطلب ہے کہ جھگڑا جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ حبل کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ اس کے جواب میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جواب دو کہ اللہ اعلیٰ واجل، کہ اب بلندی اور بزرگی جو ہے وہ اللہ کے لیے سزاوار ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بزرگی اور بلندی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی کشمکش تھی یا جتنی بھی لڑائی تھی، یہ ساری کی ساری محض عقیدہ توحید کی اور شرک کی تھی۔ اور یہ معاملہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اس میں جو واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، کھائی والوں کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ جو کھائی بنا کے آگ جلائی گئی اور اس میں ڈالا گیا مسلمانوں کو، اس وقت یہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت مبارک کے بعد کا واقعہ ہے۔ جیسا مورخین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ، ان کو بابل کی حکومت جو تھی اس نے پھرنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ اپنے دین پہ، دین موسی پہ قائم رہے، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس آگ میں 23,000 علماء فضلاء جو تھے وہ جلا دیے گئے۔ اور اس کا جو سبب تھا کیا تھا؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا قصور یا ان کا جو جرم تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ ایک اللہ پہ ایمان لائے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو ظلم و ستم ڈھائے انہوں نے 13 سال تک، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَوْلَا، چونکہ مسلمانوں کا اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے قتال کی، جہاد کی، اور اس جہاد کے نتیجے میں کفار کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا، کفار مغلوب ہونے شروع ہو گیا، اور
مسلمان طاقتور ہونے لگے، مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ مضبوط ہونے لگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا اس ساری صورتحال پہ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے پیدا کیے ہوئے فتنے کو ایک گروہ کے ساتھ دوسرے گروہ سے ختم نہ کرتا، ایک گروہ کے فتنے کو دوسرے گروہ سے اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا، دفع نہ کرتا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، صوامع جہاں پہ خانقاہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے علماء نے کہ جہاں پہ راہب اور تارک دنیا قسم کے لوگ جو ہیں وہ ٹھہرتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور بیعن یہ عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے، گرجے وغیرہ، وصلوات یہودی اپنے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو صلات کہتے تھے، اس لیے یہ لفظ جو ہے یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مساجد جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ تدبیر نہ کرتے اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہ بنایا ہوتا کہ جب ایک طاقتور بہت ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو کسی دوسرے گروہ کے ہاتھوں پٹوا دیتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور وہ نیچے چلے جاتے ہیں، دوسرا گروہ اوپر آ جاتا ہے، جیسے کہ موجودہ صورتحال میں ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاندان کو، کسی ایک ملک کو، یا کسی ایک گروہ کو، یا کسی قبیلے کو ہمیشہ کے لیے مستقل اقتدار نہیں دے دیا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گروہ کو طاقتور نہیں بنایا، کسی ایک گروہ کو ہمیشہ کے لیے اقتدار نہیں دیا یا حکومت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ جب ایک گروہ کو اللہ طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اور وہ ظلم کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سپر پاور کو کسی دوسری طاقت کے ذریعے نیست و نابود کر کے کسی دوسرے کو طاقت سونپ دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا کام کرتا ہے۔ اور یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی برطانیہ کی حکومت میں کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوا، اب وہ چند جزیروں تک محدود ہو گیا ہے۔ کبھی جرمنی سپر پاور تھا، کبھی فرانس سپر پاور تھا، کبھی روس سپر پاور تھا، کبھی امریکہ سپر پاور ہے، کبھی اس کے اللہ تعالیٰ کا قانون اور نظام یہ ہے کہ کوئی ایک ملک یا ایک قوم یا ایک خاندان ہمیشہ کبھی بھی سپر پاور میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو کسی آدمی دوسرے گروہ سے یا دوسرے ملک سے پٹوا کے تو اس کو طاقت دے دیتے ہیں، اس کو قوت دے دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تم نے ظلم کیا مسلمانوں پہ، یا تو وہ بطور امین یہ نظام قائم رکھتے کہ ہم چونکہ امانت دار ہیں بیت اللہ شریف کے، لہٰذا جو بھی ہے اس میں کسی کے حقوق صاحب کے برابر، جو عمرہ کرنا چاہتا ہے ہم اس پہ پابندی نہیں لگائیں گے، جو حج کرنا چاہتا ہے ہم اس پہ پابندی نہیں لگائیں گے، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، اعتکاف کرنا چاہتا ہے، طواف کرنا چاہتا ہے، اس پہ پابندی نہیں لگائیں گے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے دین کے مطابق جو جیسا کرنا چاہتا ہے کر لے۔ لیکن انہوں نے پابندی لگا کے ظلم کیا مسلمانوں پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پھر اپنے قانون کے مطابق بات منظور تھی کہ اب ان ظالموں کو، ان کی قوت کو ختم کیا جائے اور ان کا اقتدار ختم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے ان ظالموں کا خاتمہ کیا، ان کی قوت کو توڑ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات اس میں ارشاد فرمائی نا، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک ملک کو ہمیشہ کے لیے سپر پاور بنا دیتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ صرف یہ کہ وہ دوسروں پہ ظلم و ستم کرتا رہتا اور ان کی بستیاں اجاڑتا، ان کے گھر بار برباد کرتا، بلکہ ان کی عبادت گاہیں تک برباد کر دیتا۔ یہ عبادت گاہوں کا نام جو اللہ نے لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی قابل احترام جگہ تھیں ہر گروہ کے لیے یا ہر دین والے کے لیے،
ان کی قابل احترام جگہوں کا بھی کوئی تقدس نہ رکھا جاتا، بلکہ انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا، اور باقی جو بستیاں ہیں یا جو محلے ہیں یا گھر ہیں یا شہر ہیں ان کی بربادی کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ان کی جو عبادت گاہ ہیں ان تک وہ برباد کر دیتے جن میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، بڑی بات ہے وہ، اللہ فرماتے ہیں وَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ایک قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی اللہ کی مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ، اللہ اس کی ضرور بر ضرور مدد کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک اچھا قاعدہ اور قانون بنا دیا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اس میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ میری مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مدد کی تو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو قوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو متین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اکبر ہے، اس کو اپنی مدد کی تو ضرورت نہیں۔ اس کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کرنی ہے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو آدمی محنت کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ اب قومی سطح پہ بھی بات ہے، ملکی سطح پہ بھی بات ہے، اور انفرادی سطح پہ بھی بات ہے۔ جو قوم اللہ کی مدد کرے گی اللہ اس قوم کی مدد کرے گا، جو ملک اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس ملک کی مدد کرے گا، اور جو فرد اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس فرد کی مدد کرے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح قانون بنا دیا۔ اور دوسری بات جو ہے اس میں وہ بھی بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کو پابند کیا ہے کہ تم میری مدد کرو پھر میں کروں گا۔ ایسے نہیں ہے کہ پہلے میں کروں گا تو پھر میری کرو، ایسے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے سے پہلے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے میں تمہیں جانچوں گا، پہلے میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ تم مدد کرو گے میری تو میں تمہاری مدد کروں گا، تم نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندے کو پہلے پابند کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی انسان کی آزمائش ہے، یہی انسان کا امتحان ہے کہ انسان جو ہے وہ کہاں تک اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، اس کی دعوت اور تبلیغ میں کہاں تک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہاں تک مخلص ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اچھا نمازیں پڑھو، جنت اس دنیا میں نہیں دی اللہ نے، بلکہ فرمایا کہ نمازیں پڑھو تو میں اس دنیا میں، جنت میں بعد میں دوں گا۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ اگر ساتھ ہی ساتھ اللہ دیتے یا پہلے جنت دے دیتے اور کہتے اچھا یہ جنت ہے جا کے اس میں نمازیں پڑھ لو، پھر تو ہر کوئی کرتا اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے تم کرو میں بعد میں دوں گا، پہلے تم مدد کرو میری پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم پہلے یاد کرو مجھے پھر میں یاد کروں گا۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی یہاں اللہ نے فرمائی نا کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم یاد نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ مشروط ہے معاملہ، اور پہل جو ہے وہ آدمی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ پہل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ تم نیک بنو، تم آگے بڑھو، تم ایک قدم بڑھو گے میں دو قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، لیکن پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔
تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری ملاقات پسند کرے گا میں بھی اس سے ملنا پسند کروں گا، اور جو آدمی میری ملاقات پسند نہیں کرے گا میں بھی اس سے ملنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ بالکل معاملہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ایسا ہے کہ انسان کو اپنی یہ جو مسلمانوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہی تو ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے مسلمانوں نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اللہ کے لیے، یہ تھی اللہ کی مدد کرنی۔ حضرت بلال نے جو قربانیاں دیں، حضرت ابو ذر غفاری نے جو قربانیاں دیں، حضرت خباب بن ارت نے جو قربانیاں دیں، حضرت صہیب نے جو قربانیاں دیں، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت علی نے، حضرت صدیق نے، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، یہی تو وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی کہ میری مدد پہلے ان لوگوں نے کی ہے، اور بعد میں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب وقت آئے گا تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ افراد کا بھی، قوموں کا بھی، ملکوں کا بھی ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر دعائیں یہ کریں کہ یا اللہ ہماری مدد کر، ہماری مصیبتیں دور کر، یا ہماری آزمائشیں دور کر۔ گانے بجانے عام ہو جائے، شرابیں عام کر دیں اور ڈھول ٹھمکے عام کر دیں، گانا بجانا عام کر دیں، سینمے عام کھولنے شروع کر دیں، اور پھر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہماری مدد کر، تو ایسے تو مدد نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میری مدد کرو، میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، جس طرح حضرت بلال نے اور خباب نے اور صہیب نے، صحابہ کرام نے جانیں اپنی پیش کی، محنت کی، مشقت کی، اپنے گھر بار قربان کیے، پہلے یہ ذرا کر کے دکھاؤ تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ تو بالکل مشروط ہے معاملہ۔ ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں اور اس کے بعد توقع یہ کریں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم دین کے لیے کام کریں اور مخلص ہوئے کام کریں، اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری اور اطاعت والے قانون بنائیں، اللہ کے رسول کی اطاعت والے کام کریں، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی والے، اسلام کو روکنے والے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اور سارے کام جو ہیں اللہ کی دشمنی والے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد توقع یہ رکھیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہی ہے جو کچھ اللہ نے بتا دیا نا، کہ ظلم جو سہے مسلمانوں نے، انہوں نے میرے دین کے یہ ظلم سہے ہیں، انہوں نے میرے دین کی مدد کی ہے، یہ میرے دین کے لیے جانیں پیش کی، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے انہوں نے میرے دین کے لیے، اب میں ان کی ضرور ضرور مدد کروں گا۔ وَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ، ضرور مدد کروں گا میں ان کی۔ اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ صرف جنگ بدر کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لیے نہیں ہے، یہ قانون تو قیامت تک کے لیے ہے کہ جو مسلمانوں کا ملک یا جو مسلمانوں کا گروہ یا جو جماعت فی الواقع صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گی، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور غالب ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اچھا جی ہمارا ملک تو معاشی اعتبار سے تباہ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اب یہ کیسے نکلے گا، کیسے IMF سے جان چھوٹے گی، اور کیسے ہمارے یہ راستے پیدا ہوں گے۔ ایک دفعہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دے اور اللہ سے وفا کرے، اللہ کے رسول سے وفا کرے، تو پھر اللہ کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑا قوی ہوں اور غالب ہوں ہر کام پہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا معاملہ تھا کہ کہاں پہ 1000 کا لشکر تھا جو پورے کیل کانٹے سے لیس تھا، پوری طرح مسلح تھا، اور اس کے مقابلے میں کہاں 313 آدمی۔ کافروں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو ان کو پہلے مرحلے میں ہی ختم کر دیں گے، لیکن ہوا کیا کہ 1000 کا لشکر جو تھا 313 کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے
کسی بھی مصیبت سے، کسی بھی مشکل سے نکالنا کسی ملک کو یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو، حتیٰ کسی فرد کو. جو فرد اللہ کے وفادار ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان افراد سے بھی ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. ان کے مصائب و آلام، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد اللہ دور کرتے ہیں. جو بڑے معاملات ہیں یا جو حکومتوں کے مسائل ہیں وہ تو ہمارے بس سے باہر ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے گھر کے مسائل ہیں، گھر کے معاملات ہیں، اپنی اولاد کے معاملات ہیں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، اور ہمارے جو مشکلات ہیں، ان کا علاج تو ہم کر سکتے ہیں اس قانون سے. اللہ کے دین کے لیے کام کریں، اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، جو مال اللہ نے دیا ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، جو اللہ نے زندگی کی مہلت دی ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں. اپنی زندگی کی جو مسائل بے شمار ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا تو ہم علاج کر سکتے ہیں اس قانون سے. اللہ کے دین کی ہم مدد کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے گا. ہم اللہ کی ملاقات کی خواہش کریں، اللہ ہماری ملاقات کو پسند کرے گا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بھی ہے تو اسی پس منظر میں کہ جب میں اپنے بندوں کو حکومت دیتا ہوں تو میرے بندے حکومت میں آ کے کیا کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم بات ہے کہ کیونکہ اس وقت غزوہ بدر کے بعد مسلمان جو تھے وہ طاقت پکڑ رہے تھے اور حکومت کی بنیاد پڑ چکی تھی. جو یہود اور عیسائی تھے یا اہل کتاب تھے ان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ہو چکے تھے کہ وہ اب اسلامی حکومت کی راہ میں عملی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے بھی خبردار کیا کہ اب تمہارے ہاتھوں میں ایک مضبوط حکومت آنے والی ہے، اور ایک اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہیں. اسلامی حکومت جب بن جائے تو اس کو کیا کام کرنے چاہیے اسلام کے لیے. اب ہم تو یہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ جو پاکستان ہے یہ تاریخ میں دوسری نظریاتی ریاست ہے. پہلی نظریاتی ریاست جو تھی وہ تو مدینے کی تھی، اور دوسری نظریاتی ریاست جو ہے وہ پاکستان کی ہے. دعویٰ تو ہم یہی کرتے ہیں، لیکن ایک طرف ذرا مدینے کی ریاست کو بھی سامنے رکھیں کہ وہاں جو حکومت دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض غزوات کے بعد اور جنگوں کے بعد، وہاں پہ پھر واقعی مسلمانوں نے جو حکومت قائم کی اس میں یہی باتیں تھیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. اگلی آیت میں وہ ساری باتیں ہیں کہ اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہے، اور اس کے بعد اس کا تقابل جو ہے اس دوسری نظریاتی حکومت سے بھی کر لینا چاہیے کہ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، ایک صدی ہونے والی ہوگی، لیکن اس کے باوجود کوئی کرائن اور آثار نظر نہیں آتے دور دور تک کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ قوی ہیں، اللہ عزیز ہیں. اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد جلیل پیدا کر دے جو فی الواقعی اسلامی حکومت بنائے اور اسلامی قوانین نافذ کرے. جو چیزیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.